میں دن بھر سڑک کے کنارے پر کھڑا رہتا جہاں گاڑیوں کا دھواں اور شور میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ میرے ہاتھ میں سستے ماسک ہوتے جنہیں میں ہر گزرنے والے کو دکھاتا تاکہ کوئی ترس کھا کر یا ضرورت کے تحت خرید لے اور میرے گھر کا چولہا جل سکے۔ میرے والد کی وفات کے بعد سب کچھ اچانک بدل گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کارخانے میں ملازم تھے اور ان کی اچانک موت نے ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ابھی اسکول میں تھے اور ان کی فیسیں اور گھر کا کرایہ یہ سب میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی کبھی نہیں چھوڑی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ رات کو جب دنیا سو جاتی تو میں اپنی پرانی میز پر بیٹھ جاتا اور مدھم روشنی میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتا۔ کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے پرانی دکانوں سے سستی کتابیں جمع کی اور لائبریری سے ادھار لے کر نوٹس بنائے۔ میری ماں اکثر رات کو جاگ کر مجھے دیکھتی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ سوچتی تھی کہ ان کا بیٹا اتنی سخت محنت کر رہا ہے، لیکن میں نے انہیں کبھی نہیں بتایا کہ میں کس امتحان کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں نے یہ سب کچھ بالکل خفیہ رکھا تھا۔ سڑک پر ماسک بیچتے ہوئے مجھے کئی طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کچھ لوگ مجھ پر غصہ کرتے، کچھ اگنور کر دیتے اور کچھ لوگ بہت ہی حقارت سے دیکھتے، لیکن میں اپنے مقصد پر نظر جمائے رکھتا۔ ہر گاڑی جو میرے سامنے رکتی تھی میں اس میں بیٹھے افسران کو دیکھتا اور سوچتا کہ ایک دن میں بھی اسی طرح ملک کی خدمت کروں گا اور اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کروں گا۔ دن گزرتے گئے اور امتحان کے دن قریب آتے گئے۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور دن کی تھکن الگ تھی، لیکن میرے اندر ایک ایسی آگ تھی جو مجھے رکنے نہیں دیتی تھی۔ جس دن امتحان کا پہلا پرچہ تھا میں نے صبح سویرے ماسک کا تھیلا ایک طرف رکھا اور چپکے سے امتحانی مرکز پہنچ گیا۔ وہاں موجود دوسرے امیدوار مہنگی گاڑیوں میں آئے تھے اور ان کے پاس بہترین گائیڈز تھی، جبکہ میں سڑک کی دھول سے نکل کر وہاں پہنچا تھا، لیکن میرا حوصلہ ان سب سے بلند تھا۔ میں نے ہر پرچہ اپنی پوری صلاحیت اور محنت سے لکھا اور ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے والد کا چہرہ اور اپنی ماں کی محنت کو ذہن میں رکھ کر جب امتحان ختم ہوئے تو میں دوبارہ اپنے اسی روزمرہ کے کام پر واپس آ گیا، کیونکہ گھر کے اخراجات روز کا تقاضا کرتے تھے۔ ماسک بیچنا میری مجبوری تھی، لیکن پڑھائی میرا جنون تھی۔ محلے کے لوگ اکثر مجھے تانا دیتے کہ اتنا پڑھ لکھ کر بھی سڑک پر کھڑے ہو کر ماسک بیچتا ہے، لیکن میں ان کی باتوں پر مسکرا دیتا۔ میری ماں ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی کہ بیٹا تمہاری محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی، اور ان کی یہی دعائیں میرا سب سے بڑا اثاثہ تھی۔ رزلٹ آنے میں کئی مہینے باقی تھے اور یہ مہینے میری زندگی کے طویل ترین مہینے تھے۔ میں روزانہ انٹرنیٹ پر رزلٹ کی تاریخ چیک کرتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا تھا۔ میرے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک دوست سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی رزلٹ آئے تو مجھے بتا دینا۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا اور خوف بھی تھا کہ اگر میرا نام لسٹ میں نہ ہوا تو میں کیا کروں گا، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہمیشہ روشن رہتی تھی جو مجھے اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی تھی، اور میں روز کی طرح اس دن بھی صبح سویرے اپنے ماسک لے کر سڑک پر نکل کھڑا ہوا تھا، کیونکہ زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے کام کرنا بہت ضروری تھا اور میں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ سڑک کی تپتی دھوپ میں جب پیاس سے گلا خشک ہو جاتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ تنگی عارضی ہے اور میری محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ اکثر لوگ گاڑی کے شیشے چڑھا لیتے تھے اور مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ رحم دل انسان بھی ہوتے تھے جو ماسک خریدنے کے بعد بقایا پیسے بھی چھوڑ دیتے تھے۔ وہ چند روپے میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان میں سے میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پنسل یا بہن کے لیے کاپی خرید سکتا تھا۔ رات کے وقت جب میں اپنے خستہ حال کمرے میں بیٹھتا تو لائٹین یا دھیمے بلب کی روشنی میں کتابوں کے صفحات مجھے ایک نئی دنیا میں لے جاتے تھے جہاں کوئی غریبی نہیں تھی اور کوئی مجھے حقارت سے نہیں دیکھتا تھا۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ تعلیم انسان کو وہ مقام دیتی ہے جو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ ان کی یہ بات میرے دل پر نقش تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ امتحان کی تیاری کے دوران مجھے کئی بار ایسا لگا کہ شاید میں یہ سب نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ مقابلے کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے بہترین اکیڈمیز اور مہنگی کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرے پاس صرف میرا عزم اور میری ماں کی دعائیں تھیں۔ میں روزانہ صبح 4 بجے اٹھتا تھا اور فجر کی نماز کے بعد اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت پورا محلہ سو رہا ہوتا تھا اور ہر طرف ایک سکون ہوتا تھا جو مجھے پڑھائی پر توجہ دینے میں مدد دیتا تھا۔ جب 8 بجتے تو میں اپنا تھیلا اٹھاتا اور سڑک کی طرف چل پڑتا جہاں مجھے شام تک کھڑے رہنا ہوتا تھا۔ سڑک پر کھڑے کھڑے میری ٹانگیں شل ہو جاتی تھی اور سر میں شدید درد ہوتا تھا، لیکن میں اپنے ذہن میں تاریخ کے اہم واقعات اور انگریزی کے الفاظ دہراتا رہتا تھا تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔
لوگ مجھے پاگل سمجھتے تھے کیونکہ میں اکثر ماسک کو بیچتے ہوئے بھی خود سے باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ دراصل میں اپنے سوالات کے جوابات دہراتا ہوتا تھا۔ امتحانی مرکز میں جب میں بیٹھا تو میرے پاس کوئی مہنگا قلم نہیں تھا اور نہ ہی اچھے کپڑے تھے، لیکن میرے پاس جو علم تھا وہ میری سب سے بڑی طاقت تھی۔ میں نے ہر پرچے کو ایک جنگ کی طرح لڑا اور اپنے پورے وجود کی طاقت اس میں جھونک دی۔ جب آخری پرچہ ختم ہوا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ مرحلہ پورے کرنے کی ہمت دی۔ اب سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا اور میں دوبارہ سڑک پر آ گیا تاکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں، اور رزلٹ کا انتظار کرنے لگا جو میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ میں روزانہ خواب دیکھتا تھا کہ میرا نام کامیابی کی فہرست میں سب سے اوپر ہے اور میں اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دے رہا ہوں۔ یہ خواب ہی میری طاقت تھے اور مجھے ہر روز سڑک پر کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتے تھے اور ہر رات مجھے بیدار رکھتے تھے۔ غریبی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور مجھے بھی اس نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا، لیکن میں نے کبھی اپنی تقدیر کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خدا کی رضا میں خوش رہا اور اپنی محنت پر یقین رکھا جو مجھے ایک دن منزل تک پہنچانے والی تھی۔ جس دن رزلٹ آنا تھا اس دن صبح سے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ میں سڑک پر کھڑا تھا لیکن میرا دھیان بار بار اپنے دوست کے فون کی طرف جا رہا تھا جس نے مجھے رزلٹ چیک کر کے بتانا تھا۔ دوپہر تک جب کوئی خبر نہ آئی تو میں نے سوچا کہ شاید ابھی رزلٹ اپلوڈ نہیں ہوا، پھر خدا نخواستہ میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے ماسک بیچنے کا کام بند کر دیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی میں اپنے محلے کی گلی میں داخل ہوا تو مجھے دور سے ہی اپنے گھر کے سامنے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا۔ وہاں محلے کے سبھی لوگ جمع تھے اور کچھ اجنبی لوگ بھی تھے جن کے پاس گاڑیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میرا ذہن برے برے خیالات سے بھر گیا۔ میں نے سوچا کہ کہیں میری ماں کو کچھ ہو تو نہیں گیا یا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے اور میں بہت ہی مشکل سے چل پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود ماسک کا تھیلا زمین پر گر گیا لیکن مجھے اس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور جیسے ہی اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا میری ماں زمین پر بیٹھی رو رہی ہے اور میرے چھوٹے بہن بھائی ان کے گرد جمع ہیں، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں تھے بلکہ خوشی کے تھے۔ جیسے ہی چھوٹے بھائی نے مجھے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور مجھے گلے لگا کر چیخنے لگا کہ بھائی آپ پورے ملک میں اول آئے ہیں، آپ افسر بن گئے ہو۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں وہیں جم کر رہ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری ماں اٹھی اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے بیٹے نے ہماری ساری تکلیفیں ختم کر دی۔ وہ محلے والے جو کل تک مجھے تانے دیتے تھے آج مجھے ہار پہنانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور ہر کوئی مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ رزلٹ آتے ہی میرے دوست نے میرے گھر آ کر یہ خوشخبری دی تھی اور پورے محلے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ سڑک پر ماسک بیچنے والا لڑکا اب ایک اعلیٰ سرکاری افسر بن چکا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور ناقابل یقین لمحہ تھا جس نے میری ساری زندگی کی تھکن کو ایک سیکنڈ میں دور کر دیا تھا۔ میں نے اپنے والد کی تصویر کی طرف دیکھا اور سوچا کہ کاش آج وہ بھی یہاں ہوتے اور اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھ سکتے، لیکن مجھے یقین تھا کہ ان کی روح آج بہت خوش ہوگی۔ میرے انٹرویو اخبارات میں شائع ہو گئے۔ ہر جگہ میری محنت اور جد و جہد کی کہانیاں سنائی جانے لگی۔ جو لڑکا کل تک سڑک کی دھول میں گم تھا آج وہ سب کی نظروں کا تارا بن چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے پاؤں چھوئے اور ان سے کہا یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ میرا حوصلہ نہ بڑھاتی تو میں کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی آنکھوں میں اب اپنے بھائی کے لیے ایک نیا احترام تھا۔ وہ بھی اب دل لگا کر پڑھنے کا عزم کر چکے تھے۔ اس کامیابی نے ہمارے گھر کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا اور مجھے یہ سبق ملا کہ اگر انسان سچی نیت اور ایمانداری سے محنت کرے تو خدا کبھی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو انسان اپنے خوابوں کو سچ کر سکتا ہے۔ اب میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا تھا جہاں میں ملک اور قوم کی خدمت کر سکتا تھا اور غریبوں کے لیے کچھ اچھا کر سکتا تھا، کیونکہ میں خود اس دور سے گزرا تھا اور ان کی تکلیفوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سڑک اس دھول سے نکل کر ایوانوں تک کا سفر میرے لیے ایک معجزہ تھا، لیکن اس معجزے کے پیچھے سالوں کی خاموش محنت اور راتوں کی جاگنے کی قربانی شامل تھی۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اس سڑک پر کھڑے لڑکے پر فخر ہوتا ہے جس نے کبھی ہار نہیں مانی اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ کامیابی کے بعد بھی میں نے اپنی عاجزی کو نہیں چھوڑا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ سب خدا کا کرم ہے اور اس نے مجھے آزمائش سے نکال کر ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔ میرے محلے کے دوسرے نوجوان اب مجھے دیکھ کر محنت کرنے لگے تھے اور ان کے والدین بھی اب اپنے بچوں کو پڑھانے کا سوچ رہے تھے۔ یہ میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔
میں نے اپنے علاقے میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ غریبی راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر حوصلہ بلند ہو تو انسان آسمان کے تاروں کو بھی چھو سکتا ہے اور اپنی قسمت خود بدل سکتا ہے۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔